बाइनॉरल बीट्स ले लें, ठीक है, उस पर भी हमने बात करनी थी, आज टाइम नहीं है. उसके बाद वो जब नींद आने लगे उसको ऑन कर ले और वो सो जाए. ठीक है. अब क्या होगा, फर्स्ट हाफ एन आवर के बाद आप रैम स्लीप में चले जाते हैं. स्लीप के 6 स्टेजेस होते हैं. अब उसमें आपको नहीं पता कि कौन सा स्टेज है जो आपको लर्निंग में बड़ी हेल्प करेगा. अब पता चला आप उस स्टेजेस में से गुजर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, वो कंटिन्यूसली बज रहा है, ऐसे बोल रहा है. अब वो आवाज आपका अनकॉन्शियस के अंदर फीड हो रही है. सुबह आप उठेंगे तो एक चीज बता दूं, पहले आपने कॉन्शियसली पढ़नी है एक दफा, वही चीज. हाँ, ये पहले पढ़नी है, रात को सुननी है. वो चीज आपको ऐसी याद होगी कि आप जाके जब प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, आर्टिकल लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बोल रहे होंगे, स्पीच होगी, अमेजिंग. तो वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड से आगे आ रहा होगा. बिल्कुल. और आपको पता है ये बात कब आई, स्लीप कुछ मतलब अभी स्लीप यूनिवर्सिटी 4-5 और ये हमें बचपन से स्लीप हिप्नोसिस का बताते आ रहे हैं, और ये भी कुछ सिमिलर चीज ही है स्लीप हिप्नोसिस भी. बट ये आई एम अमेज्ड कि अब ये स्लीप यूनिवर्सिटी के नाम से इंट्रोड्यूस हो चुका है. और आप प्लीज जो भी चाहते हैं अपने घर वालों को, अपने बच्चों को मतलब चाहते हैं कि वो लेसन याद कर लें या कोई स्पीच याद कर लें या वो कोई चीज ऐसी याद कर लें जो याद करने वाली हो, तो दिस इज द बेस्ट टेक्निक. पूरी रात एक टेप को ऑटो रिवाइंड पे रखें कि वो चलती रहे मुसलसल, और सुबह उठ के उसी चीज को एक दफा कॉन्शियसली वो शख्स पढ़ ले कोई काम करने से पहले, कि कोई और चीज उस स्लीप प्रोसेस के और उस पेपर के पढ़ने के बीच में ना आ जाए. तो दिस इज द बेस्ट, यू कैन डू इट एंड इट्स इजी टू डू. इसमें किसी बच्चे को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, मारने की जरूरत नहीं है, और जबरदस्ती करने की भी जरूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे नाइंसाफी करने ये वाली हूँ कि मैं एक ब्रेक लेने वाली हूँ. ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं. हम जैसे ही वापस आएंगे हमारे साथ 2 गेस्ट होंगे, और वो 2 गेस्ट है जिन्होंने डॉक्टर मोइज लाउंज में हिल टीवी की तरफ से, डॉक्टर मोइज लाउंज की तरफ से 2 वाउचर जीते थे दी 4 डायमेंशन वर्कशॉप के लिए, और उन्होंने वो वर्कशॉप अटेंड की. उनका क्या एक्सपीरियंस हुआ, हम उस चीज पे बात करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज देयर इज अ लॉट मोर टू कम. वेलकम बैक. और मुझे पता है ये जो थोड़ा सा इंतजार था हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत लंबा फील होता है उनको कि जी इतनी देर हम डॉक्टर मोइज लाउंज से दूर रहे. तो आप अब वापस आ चुके हैं, और आप इस लाउंज के अंदर सिर्फ मैं और डॉक्टर मोइज नहीं रहे. इस लाउंज के अंदर हमारे साथ हमारे 2 मेहमान आए हैं, सदफ और हूर. ये वो 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, सदफ और हूर, ये वो 2 पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने डॉक्टर मोइज लाउंज में कॉल की थी और इन दोनों ने वाउचर जीता था. सदफ वो खातून है जो अपनी स्टडीज को उन्होंने आफ्टर 10 ईयर्स रिज्यूम किया है. शी टुक एडमिशन इन फर्स्ट ईयर. और हूर, तुम किस लिए तुमने तुम्हारे वालदा ने कॉल की थी? एक अच्छा स्टूडेंट प्रूव होना है. एक अच्छा स्टूडेंट प्रूव होना है. तो हूर का ये मोटिव है कि उससे एक अच्छा स्टूडेंट प्रूव होना है. एंड ये दोनों ने वाउचर जीता था एंड दे बोथ केम टू द वर्कशॉप. सो कैसे आप दोनों, इट्स सेकंड मीटिंग मुलाकात है ना. या बट मैं तो यहाँ तक आई हूँ तो पहली के बाद, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस उसी से आया मुझ में. अच्छा, उसी का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस टेस्टिमनी ली थी वो वीडियो इतनी अच्छी नहीं थी, दिखा नहीं पाए. कैसा था जब वर्कशॉप खत्म हुआ और आपसे पूछा? वो तो एक्सीलेंट था वो, बिकॉज आपने एक जो पिरामिड और जो क्रिएट करने का आपने जो बताया था ना, और वो जो जिसमें पिक्चर इरेज करने की होती है, फ्रैंकली स्पीकिंग जब वो पिक्चर आई ना, सो आई वाज क्राइंग. मैं इतना उसमें क्राई. एंड देन तो जब इरेजिंग करी उसके बाद जब वो आर्ट रूम में गए और हैप्पी फेस, और जब आईज ओपन करी तो आई वाज स्माइलिंग. चेहरे पे स्माइल. इतनी हंसी आ रही थी कि यार बस आई वाज चेंज माई सेल्फ कम्प्लीटली. वैसे कह रही थी अभी हमें थोड़ी देर पहले जब ऑन एयर नहीं गए थे तो कह रही थी कि मेरे फेस पे हमेशा स्माइल रहती है. मैंने कहा इतनी ब्यूटीफुल स्माइल है तो रहनी भी चाहिए फेस पे जी, इतनी प्यारी जो स्माइल है. तो अब कैसा फील कर रही हो? कॉन्फिडेंट फील कर रही हो, एंथुजियास्टिक फील कर रही हो, एनर्जेटिक, कैसा फील कर रही हो वर्कशॉप के बाद? मैं इतना कॉन्फिडेंटली फील करी कि मैं यहाँ तक आ गई. और ऑथेंटिक फील कर रही हो? या कॉल ये बात अब अपने में बच्चे कहेंगे आपको कि अम्मा हमारे साथ बहुत वो गई हैं. अम्मा बहुत हॉट टेम्पर्ड है, मैं बहुत एक्सट्रीम हॉट टेम्पर्ड हूँ. बट मैंने यहाँ आने के बाद बेसिक जो मेरे को एडवांटेज हुआ है ना, वो ये कि मैं अपने बच्चों के साथ में काफी काम हो गई हूँ, काफी काम हो गई. So do you think that now you authentic with your kids? Yeah, of course, 100% तो मैं नहीं कह सकती, बट 95%. चलिए माशाल्लाह, वेरी गुड. अब ऑथेंटिक ही हम आपको बताए थे हमारी वर्कशॉप जो द 4 डायमेंशनल वर्कशॉप, इट्स कॉल्ड द माइंड पावर वर्कशॉप. और इसके ना बड़ी सारी चीजें सिखाते हैं. क्रिएटिव विजुअलाइजेशन सिखाते हैं आपको. इसको तो डॉक्टर मोइज आपको अपना माइंड यूज करना सिखाते हैं. लेकिन ये कहते हैं सब कुछ यूज कर लें, लेकिन अगर आप एक मुस्तनिद इंसान ना बन सके तो इस किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है. टीच यू इट इज बेटर टू बी रियल देन टू बी गुड. हम गुड बनने की कोशिश करते हैं, गुड नहीं बनना, हमें रियल बनना है, जेन्युइन बनना है, ऑथेंटिक बनना है. दैट्स द होल प्रोग्राम.
اور جی ہور آپ بتائیں کہ آپ ہماری ننھی سی پارٹیسپینٹ ان کے بھائی جو چھوٹے تھے وہ بھی بڑے انسپائرڈ ہوئے تھے اور وہ اس دن صبح کے انہوں نے ہمارا آٹوگراف لیا اور کہتے ہیں میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ان کی والدہ سے میں اتنی انسپائر ہوئی کہ وہ اپنے بچوں کو یہ پروگرام دکھا رہی ہے ان کو ایک موقع دے رہی کچھ نئی چیز سیکھنے کا. سو آئی ایم ویری انسپائرڈ وتھ ہر مدر جنہوں نے کال کی تھی لبنا. اور ہور ہمارے ساتھ ہے. ہور آپ بتائیں کہ آپ نے ورک شاپ اٹینڈ کیا آپ کو کیسا لگا؟ فرسٹ آف آل تو میں تھینک یو بولنا چاہوں گی آپ کو. اٹینڈنگ آف ورک شاپ واز ریئلی گڈ اسپیشلی دا بلڈنگ پیرامڈ. اس سے مجھے کافی فرق پڑا. میرے اندر جو میری ایک بری چیز میرے ساتھ ہوتی تھی وہ ریموو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے گریٹ. اب آگے جو دیکھیں لائف میں پرابلمس تو آئیں گے بیکاز لرننگ پروسیس کنٹینیو رہتا ہے. ایک چیز آپ نے ون کی ڈیفیکلٹی ہوئی اب آپ نے نئی چیزیں سیکھنی ہے پھر آگے اور چیزیں ون کرنی ہے. تو لائف میں کہاں تک تمہارے خیال میں آپ ایسا ایسے کلیئر کرو گی کہ تمہارا گول کیا ہے کہاں تک پہنچنا ہے کیا بننا ہے لائف میں؟ اچھا کانفیڈینس میں فرق ہے پہلے سے؟ کانفیڈینس میں فرق ہے تھوڑا کانفیڈینس ملا آفٹر اٹینڈنگ ورک شاپ. کانفیڈینس تھوڑا آیا. اچھا یہ ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ ورک شاپ ایسی ہوگی؟ نہیں مطلب دا ورک شاپ آئی تھاٹ اٹ واز ناٹ لائک دیٹ واز ٹوٹلی چینج. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں ان کی والدہ صبح میرے پاس آئی کہتی ہے بڑی 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 پیاری خاتون ہے بہت اچھی خاتون ہے بڑی میں ان کا بڑا احترام کرتی ہوں. صبح میرے پاس آئی بڑی گھبرائی ہوئی تھی اور انہوں نے ہمیں آرٹیکل دیے کچھ کہ ڈاکٹر موئز کے لیے آرٹیکل ہے. انہوں نے ہمیں بڑے پیارے سے آرٹیکل دیے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جا رہی ہوں کیا ہوگا میں ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ میں کہا نہیں بڑی معذرت کے ساتھ واؤچر آپ نے ایک ہی جیتا ہے تو ایک شخص بیٹھ سکتا ہے آپ چاہیں تو رجسٹریشن کرا لیں. تو انہوں نے کہا نہیں کیا ہوگا پورے دن میں بڑی پریشان ہوں میری بیٹی کیا کرے گی پورا دن. میں کہا میں آپ کو سمجھا تو نہیں سکتی کیا کرے گی بس چھوڑ دو ہمارے اوپر جو بھی کرے گی وہ بڑا کمال ہے بڑا اچھا ہی کرے گی. یہی کہتے ہیں نا اکثر والدین جو آتے ہیں چھوٹے بچے جب ورک شاپ میں آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں شام کو آئیے گا. اور ایک چیز ہم نے اکثر دیکھی ہے کہ جب وہ بچے جو بیسکلی ماں باپ کی بات نہیں مانتے ماں باپ کو عزت نہیں کرتے اکثر جب ماں باپ شام کو لینے آتے ہیں پہلی چیز وہ ماں باپ کو دیکھ کے کہتے ہیں وہ گلے لگا کے کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ. یا تھینک یو ویری مچ. اور وہ کلیئرنگ والا جو پارٹ ہے تم نے کس سے کلیئرنگ کی تھی؟ یاد ہے کسی سے کی تھی کلیئرنگ؟ ہاں اس سے کی تھی مجھے بتایا تھا. میں ہسبینڈ کو پہلے تو سب سے زیادہ سارے ہسبینڈ سے ایک نصیحت ہے ڈاکٹر موئز لاؤنج کی طرف سے کہ اپنی وائف کو ساری وائف سنی اپنی وائف کا فور ڈائمینشن کرائیں. آپ نے کہا تھا نا کہ بڈی آپ کا اگر کوئی ہوتا ہے تو میرے حساب سے آپ کا اچھا جو بڈی ہوتا ہے وہ آپ کا ہسبینڈ شوہر ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل اس سے اچھا تو کوئی نہیں آپ کا ہو سکتا. شوہر کے ساتھ دیکھیں جب دو لوگ رہتے ہیں چھت کے نیچے ماں بیٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے شوہر بیوی کے ساتھ کلیئرنگ کی نا. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ ماں باپ کا احسان کبھی زندگی میں آپ اتار نہیں سکتے والدین. ٹھیک ہے تو اب جو بھی ایشو آئیں گے وقت کے ساتھ ایشو آئیں گے آپ بڑے ہوں گے آپ کی ترجیحات چینج ہوں گی فرینڈس کی انفلوئنس ہوگی کبھی ماں کی باتیں بری لگیں گی مگر اینڈ آف دا ڈے اس سے بڑی عظیم ہستی کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی عظیم ہستی بالکل کوئی نہیں. اور میں اپنے والد کے لیے میں کہتی ہوں نا کہ میں چاہے دنیا کی ہر چیز مجھے آپ دے دیں اور ایک طرف میرے والد کو کھڑا کر دیتے آئی ول آلویز چوز ہز سائڈ بیکاز واٹ ایور آئی ایم رائٹ ناؤ آئی ایم سٹنگ ان فرنٹ آف یو. میں اتنا فلوئنٹلی آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لگتا ہے مجھے کہ میں ہیلپ کر رہی ہوں تو وہ صرف وہ سب کامیابی کا سہرا میری پوری زندگی کا سہرا میرے والد کے سر جاتا ہے. اینڈ آئی ایم سو تھینکفل ٹو ہم اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. اور یہ 4 پروگرامز کا جو ہمارا ساتھ رہا ہے یہ بہت ہی مزے کا رہا ہے. مجھے بڑے سارے اسٹوڈنٹس آ کے ملے بڑے سارے اسٹوڈنٹس آ کے ہمیں پریز کیا نئی نئی فرمائشیں دی اپنی کہ ہمیں یہ بھی سیکھنا ہمیں وہ بھی سیکھنا. اٹ واز بیوٹیفل اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینکس ا لاٹ. اور انفیکٹ میں ہیلتھ ٹی وی کی ان کو میں بہت ہی تو تھینک کروں گی اور آپ کو بھی. چلے آپ سے میں بہت انسپائر ہوئی تھی اور اس سے کافی کانفیڈینس چلا کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا ہم ایسا کام کریں گے. دیکھو کر لیا ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے عروج بول نہیں سکتی تھی نہیں میں گونگی نہیں تھی میں بول سکتی تھی. عروج کو میں نے پاسبلٹی بنایا کل آپ دونوں نے بھی پاسبلٹی بنائی اور یہ پاسبلٹی کہ میں NBA تک جاؤں. ہم اپنا ٹاسک پرفارم کرے تھے تو ہمیں بہت سے لوگوں نے بولا کہ اب ہمارے ساتھ نہیں کرو کسی لیڈی کے ساتھ کرو لیکن ہم نے ان کے ساتھ بھی تو یہ جو انہوں نے پاسبلٹی بنائی ہوگی اس ورک شاپ کرنا جو بھی ہم آپ کو بتائیں کیا چیز ہوتی پاسبلٹی انشاءاللہ ان کی یہ پاسبلٹی ان کی نیکسٹ جنریشن تک جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آگے جاتی رہے گی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور ڈاکٹر موئز ناؤ اٹس اوور ٹو یو. چلیں جی کنکلوژن پہ آتے ہیں. ایز یوزول میرا کنکلوژن آئی ڈونٹ نو کتنا ٹائم ہے مجھے نہیں پتا مگر آج کنکلوژن میں اس لیے امپورٹنٹ دینا چاہتا ہوں بڑا پاورفل دینا چاہتا ہوں اور ان ماں باپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ
امتحان میں پرابلم کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نفسیاتی ریزن بھی ہوگی. تو ایک چیز چاہوں گا آج والدین سے کہ پلیز آپ اپنے بچے کو موبائل فون دیتے ہیں, لیپ ٹاپ دیتے ہیں, کمپیوٹر دیتے ہیں, گیمز دیتے ہیں, مہربانی کر کر اس کو ٹائم دیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ٹائم آپ کے بچے کو وہ ریسورس پرووائڈ کرے گا جس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی سٹوری بتاتا ہوں. ایک بڑا بزنس مین تھا امریکن, اس کا ایک بیٹا تھا اور بیٹے کی عمر ہوگی کوئی 10-12 سال. بزنس مین بڑا بزی رہتا تھا. ایک دن شام کو وہ گھر پہ بیٹھا تھا, بیٹا اس کے پاس آیا اور بیٹے نے اپنے ابو سے کہا, ابو مجھے یہ بتاؤ آپ کے 1 گھنٹے کی قیمت کیا ہے, ہاؤ مچ ڈو یو ارن ان 1 آور. اس نے کہا $200. بچہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, کہتا ہے ابو مجھے $50 مل سکتے ہیں. اب والد جو تھا وہ پتہ نہیں کیا ہوا, غصے میں آ گیا. کس بات کے $50؟ کر تو میں نے تمہیں پیسے دیے تھے, اب تم آج پھر $50 مانگ رہے ہو. بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہاں رونے لگا. تھوڑی دیر بعد فادر کو احساس ہوا کہ اس نے زیادتی کی ہے. کوئی بزنس کا ٹینشن تھا, غصہ بچے پہ اتارا. وہ بچے کے کمرے میں گیا یہ سوچ کے کہ چلو جا کے منا لوں. کمرے میں گیا, بچہ رو رہا تھا. بیٹا اس کو گلے لگایا, پیار کیا, کہتا بیٹا آئی ایم سوری, بس میں اپنے ٹینشن تھا بزنس میں اس لیے میں نے تمہیں ڈانٹ دیا, یہ لو $50. مگر مجھے بتاؤ یہ $50 کرو گے کیا تم $50 کا؟ کل تو میں نے تمہیں پیسے دیے. بچے نے اپنا ایک پگی بینک نکالا, کھولا, اس میں $150 تھے. اس نے وہ $50 ملائے, اپنے ابو کے ہاتھ میں $200 دیے اور کہا ابو یہ $200 آپ کے 1 گھنٹے کی قیمت, کین آئی ہیو دیٹ 1 آور ناؤ, کیا مجھے آپ کا 1 گھنٹہ مل سکتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. والد کا بچوں کو ٹائم دینا, والدہ کو بچوں کو ٹائم دینا. اگر آپ اپنے بچے کو ایک بہتر انسان, ایک کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں جو مستقبل میں پریشانیوں کا سامنا کر سکے, زندگی میں کامیابی حاصل کر سکے, ایک اچھا انسان بن سکے, تو برائے کرم اچھی اسکول ٹیوشن کے علاوہ اسے وقت دیں. چاہے 10 منٹ دیں, 15 منٹ دیں, مگر وہ کوالٹی ٹائم دیں. اس ٹائم پہ نہ آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے, نہ آپ نے کوئی پالیٹکس کی بات کرنی ہے, نہ کوئی بزنس کی بات کرنی ہے. صرف اپنے بچے کی سنیں, اس کے ساتھ بات کریں. یہ کام جو آج آپ کریں گے وہ آپ کے بچے کو بہت کام آئے گا. آپ کو نہیں پتا آپ کے بچوں کو کتنا کانفیڈنس چاہیے آنے والے وقت میں, جب دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب عالم ہے, ہر آدمی کمپٹیشن کے اندر ہے. امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ یہ کام کریں گے, اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بہت ساری خوشیاں دیں اور یہ توفیق دے کہ یہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیے. اللہ حافظ.